اس مہنگائی کے دور میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بجٹ کو کیسے سنبھالیں، کم پیسوں میں عزت بھی قائم رکھ سکیں، بچوں کی ضروریات بھی پوری کر سکیں اور اپنی شخصیت کا بھی خیال رکھ سکیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں جیسا کہ آپ نے ٹائٹل دیکھ لیا ہوگا کہ اسمارٹ منی سیونگ کیسے کی جائے، یعنی ہم خواتین اپنی جو ہمارا بجٹ ہوتا ہے اس میں سے ہم اسمارٹ منی سیونگ کیسے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ شاپنگ میں سمجھداری اختیار کرنا۔ دیکھیں، شاپنگ میں سمجھداری بہت ضروری ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ہم مہنگی شاپنگ کر کے آ جاتے ہیں اور بعد میں ہمیں بہت مسئلے رہتے ہیں، بہت پریشانی۔ ایک تو سب سے بڑی یہ ہوتی ہے مہنگی چیز خرید کے لے آئے اور بجٹ ہمارا اتنا زیادہ نہیں تھا، سیونگ ہمارے پاس اتنی نہیں تھی اور شاپنگ جو تھی وہ پیسوں سے زیادہ تھی، جس کی وجہ سے ہمیں بعد میں پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک لسٹ بنا کر شاپنگ کرنی ہے۔ غیر ضروری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، اس کو اپنی لسٹ سے آپ نکال دیں۔ یعنی کہ پہلے جو دور تھا اس کے اندر جو شاپنگ وغیرہ ہوتی تھی، ہمارا جو ایک بجٹ ہوتا تھا اور اس کے مطابق ہی شاپنگ بھی کی جاتی تھی اور ضروریات زندگی بہت کم تھیں۔ آج کے اس دور میں کچھ اس طرح کی بھی ضروریات ہیں جو ہم نے اپنی خواہشات جو ہیں ان میں شامل کر لی ہیں، یعنی وہ ہماری ضروریات نہیں ہیں، ہم نے اپنی جو خواہشات ہیں نا ان کو ضروریات کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس طریقے سے اپنی جو پیسے ہیں ان کو سنبھال نہیں سکتے۔ دیکھیں، مشکل اوقات جو ہوتے ہیں وہ پوچھ کر کبھی بھی نہیں آتے۔ ہم نے مشکل وقت کے لیے کیسے اپنے آپ کو، اپنے پیسے جو ہے وہ سنبھال کر رکھنے ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کھائیں پیئیں نا، آپ بہت زیادہ کنجوسیاں کرنا شروع ہو جائیں، کنجوسی کی بات نہیں ہے۔ ایک جو پیسے ہوتے ہیں ان کو سنبھال کر استعمال کرنا ایک سمجھداری کا ثبوت دینا۔ جیسے کہ اب کپڑوں کی خریداری ہے، سب سے زیادہ جو پیسے لگتے ہیں جو عورتوں کے، وہ شاپنگ، سب سے بڑی جو شاپنگ ہوتی ہے وہ کپڑوں کی ہوتی ہے۔ یعنی کہ جو پرانے کپڑے ہیں ان کو اگر وہ کسی پہن کے جاتی ہیں کسی فنکشن وغیرہ میں، تو وہ دوبارہ سے اس فنکشن میں جانے سے گریز کر رہی ہوتی ہیں۔ اگر ان کے پاس وہی کپڑے ہوتے ہیں، نئے کپڑے نہیں ہوتے، تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتی ہیں۔ اگر جانا بھی ہوتا ہے تو کہتی ہیں کہ ہم نئے کپڑے اور نئی چیزیں پہن کر جائیں۔ تو دیکھیں، یہ ایک دکھلاوے میں بھی بات آ جاتی ہے، اس سے اللہ کی ذات بھی ناراض ہوتی ہے۔ کوئی ہمیں کہیں سے نکالے گا نہیں، عزت آپ کے کردار سے ہوتی ہے، نہ کہ آپ کے کپڑوں سے ہوتی ہے۔ اگر آپ پہلے والے جو کپڑے آپ کے پاس پڑے ہیں ان کو ایک نئی لک دے کر چلے جائیں، نئی لک دے دیں، یعنی کہ بہت خاص فنکشن ہے، آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ 3-4 ہزار کا سوٹ نیا خرید کر سلائی کروا کر پھر اس کو پہن کے جائیں، بجائے اس کے آپ جو پرانا سوٹ ہو اس کو آپ ایک نئی لک دے دیں۔ آج کے اس دور میں ویسے بھی اس طرح کے سوٹ آئے ہوئے ہیں، جو نیا جو سٹائل آیا ہوا ہے وہ اسی میں ہے کہ ہمارے جو دوپٹے ہوتے ہیں، شالز وغیرہ ہوتی ہیں، وہ بس میچنگ ہی، مکس اینڈ میچ کی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کوئی دوپٹہ اچھا سا بائی کر سکتی ہیں، آپ کی کافی ساری بچوں کی پیسوں کی جو ہے بچت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جب آپ سوٹ خریدیں گی تو سوٹ کی آپ کو سلائی بھی کروانی ہوگی، اس کے بعد ہی آپ نے وہ پہننا ہے۔ تو آپ شال اچھی سی خرید لیں، اس کے ساتھ دوپٹہ آپ چینج کر لیں، کپڑوں کے ساتھ آپ نئی لیس لگا لیں، کچھ بھی کر لیں، پرانی آپ اتار کے نئی لیس آپ لگا کر تو نیا ڈیزائن ایک بنا کر آپ وہ پہن کر جا سکتی ہیں۔ اس سے آپ کی کافی ساری جو ہے نا بچت ہو جائے گی۔ تو یہ تو تھی چلیں کپڑوں کی بات، کہ کپڑوں کے اوپر بہت زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ اور پھر اگر آپ کا کوئی ایسا ایونٹ ہے، گھر کا ہے، کوئی فنکشن ہے کوئی اس طرح کا، تو آپ سیل سے خریداری کو زیادہ ترجیح دیں۔ جہاں پر ڈسکاؤنٹ میں مل رہے ہیں وہاں سے بھی آپ کو بہت اچھی چیزیں بہت کم مناسب ریٹ میں آسانی کے ساتھ مل سکتی ہیں۔ اسی طرح سے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پرانے کپڑے جو ہوتے ہیں ان کو نیا انداز دینا، جو کہ آپ کے ساتھ میں نے ذکر بھی کیا ہے کہ کپڑوں پر سب سے زیادہ خرچ ہوتا ہے، لیکن تھوڑی سی عقل جب انسان استعمال کرتا ہے نا تو آپ کو یہی کپڑے نئے ہو سکتے ہیں، یہ نئے کر کے آپ کو مل سکتے ہیں۔ پرانے کپڑوں کا ڈیزائن بدلا لیں، بازو پہ یا دامن کی کٹنگ یا نیا دوپٹہ آپ جو ہے نا، وہی بات ہے کہ آپ نے جب میچ کر لیا ایک ہی ڈریس کو مختلف دوپٹوں یا جیولری کے ساتھ بھی اگر نیا لک آپ دے دیں گی نا، تو وہ آپ کے لیے ایک نئی لک بن جائے گی، ایک نیا سٹائل بن جائے گا اور بہت اچھا بھی لگے گا۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آپ کے کپڑوں کو اتنے غور سے دیکھتا ہے کہ آپ دوسرے ٹائم پہ جائیں گی تو وہ یہی سمجھے گا کہ اس نے یہ پہلے بھی کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ تو یہی ہوتا ہے نا دل میں کہ بھئی یہ پہلے بھی یہ کہیں گے اس کے پاس بس ایک ہی جوڑا ہے کہ جو یہ بار بار پہن کے آ رہی ہے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ فنکشنز وغیرہ زیادہ تر جو شادی کے ہوتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے تو ہر کوئی اپنے آپ کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر شادی یا فنکشن ہوتا ہے نا تو مہنگا ڈریس خریدنے کے بجائے رینٹل ڈریس لے لیں یا اپنی فرینڈس سے لے لیں، کزن سے ایکسچینج کر لیا کریں۔ یعنی کہ ایسا بھی نہ کریں کہ آپ کی جس میں عزت پر داؤ نہیں لگانا، اپنی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دینا، بلکہ ایسے بندے سے کہ جو آپ کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہے اور دوسرے وقت میں آپ بھی اس کے ساتھ اسی طرح کر سکتے ہیں۔ یعنی اس کا بھی دل ٹھہرا رہے گا کہ مشکل وقت میں آپ اس کو اپنا دے دیں اور اسے آپ لے لیں۔ اس طرح سے ایکسچینج کرنے سے بھی بہت سارا آپ خرچہ جو ہے نا وہ بچا بھی سکتی ہیں اور آپ کی عزت نفس بھی اس چیز سے مجروح نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے کم بجٹ میں پارٹی ویئر شادیاں، فنکشنز ہیں، لازمی ہوتے ہیں، ہر خاندان میں ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے ہزاروں روپے کے کپڑے ضروری نہیں ہوتے۔ ہمیشہ 1 یا 2 نیوٹرل کلر سوٹ بنا لیں اور جو ہر بار مختلف جیولری یا دوپٹے کے ساتھ آپ
نئے لگیں گے انشاءاللہ۔ جوتے اور پرس جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سمپل اور سادے سے ہی ہوتے ہیں، تو اس طرح کے کلرز آپ لے لینا کہ جو بار بار استعمال ہو سکیں ہر سوٹ کے ساتھ۔ مہنگے سیلون جانے کے بجائے گھر پر ہی ہلکی سی آپ تیاری کریں، یقین مانیں آپ زیادہ شاندار لگیں گی، نہ کہ آپ بہت زیادہ اوور میک اپ کروا لیں کسی پارلرس میں جا کے خرچے کروا لیں، اس سے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اسی سے ہی اچھی لگیں گی۔ اگر آپ سمپل طریقے سے تھوڑے دن پہلے اپنی کیئر کرنا شروع کر دیں، جیسا کہ گھر کے جو DIYs ہوتے ہیں یہ زیادہ اثر دکھاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے بجٹ پلاننگ ہے، سیونگ ہے، سب سے پہلے مہینے کی آمدنی دیکھیں نا، اس میں سے بچت کو الگ کریں، کیونکہ جب آپ یہ کہیں گے کہ جو پیسے بچ جائیں گے وہ میں سیو کر لوں گی، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کے پاس 10,000 ہے نا، تو 1,000 آپ اس میں سے بچائیں اور باقی جو ہے وہ 9,000 جو ہے اس میں آپ خرچ کریں۔ یقین جانے 1,000 جو آپ بچائیں گی نا، تو انشاءاللہ وہ بچ جائے گا۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں گی کہ یہ میں پیسے خرچ کروں گی اور جو بچ جائے گا نا اس کو میں سیو کروں گی، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ بچوں کی تعلیمی اخراجات جو ہوتے ہیں، گھر کے ضروری بلز ہوتے ہیں، ان کو ہمیشہ جو ہے نا سب سے اوپر والی لسٹ پہ رکھیں، کیونکہ یہ بہت بڑے خرچے ہوتے ہیں اور یہ بہت ضروری بھی ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے اخراجات جیسے آپ بہت زیادہ سنیکس لے رہی ہیں چائے کے ساتھ، بچوں کو بھی آپ نے عادی کیے ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ بازار سے منگوائیں، اکٹھا جب راشن منگواتی ہیں تو اس کے لیے آپ اسی میں سے آپ بچوں کو بھی راضی کر لیا کریں، اس طرح سے ان کو ہیلدی اچھی غذا بھی کھانے کو ملے گی، گھر کا کھانا بھی ملے گا۔ اور اس کے لیے بہت ساری ایسے یوٹیوب پر بھی آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی کہ جو بہت کم بجٹ کے اندر جو ہے نا آپ کے سنیکس گھر کے اندر بہت آسانی سے تیار ہو سکتے ہیں۔ اور بہت زیادہ سنیکس کھانا بھی اچھی عادت نہیں ہے، زیادہ جو ہے وہ گندم کا آٹا ہے، اسی کے آپ بچوں کو کوشش کریں کہ وہی زیادہ دیں۔ ان کے میدے وغیرہ کی چیزیں جو ہوتی ہیں آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، بچوں کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ کبھی کبھار دے دینا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، دل انسان کا کرتا ہے، کیونکہ آج کل کے بچے اسی طرح کے ہیں، باہر کی چیزوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور میدے کی چیزیں زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں بجائے آٹے کے۔ لیکن ان کو عادی بنائیں، جیسے کہ آپ آلو کے پراٹھے بنا کر رکھ لیں اور آلو میں آپ تھوڑا سا چکن شامل کر لیں، قیمہ شامل کر لیں، نیو لک دے دیں، نئے انداز سے، نئے طریقے سے اگر آپ بچوں کو دیں گی تو وہ گندم کا آٹا بھی ان کو بہت اچھا لگے گا کھانے میں۔ اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے اخراجات، روز روز باہر کا کھانا ہے، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ بہت زیادہ بجٹ کو خراب کر دیتی ہیں۔ اور اسی طرح سے آ جاتے ہیں اسکن کیئر کے حوالے سے کہ اس میں سادگی اختیار کرنا۔ بہت سی خواتین مہنگے اشتہارات دیکھتی ہیں، ایڈس وغیرہ دیکھتی ہیں، ہزاروں روپے کے پروڈکٹس لے لیتی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہوتی ہے اس میں؟ آپ کو ہو سکتا ہے اس میں فرق، آپ کو اسٹیرائڈز وغیرہ ہوتا ہے، وقتی آپ کو سفیدی اس سے وائٹننگ مل جاتی ہے، لیکن تھوڑا سا عرصہ ہوتا ہے جب تو آپ کی اسکن پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو جاتی ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی تھوڑی سی محنت کر لیں، تھوڑا سا دماغ، تھوڑی سی عقل لگا لیں۔ گھر کی قدرتی چیزیں ہیں، بیسن ہے، دودھ ہے، ہلدی ہے، شہد ہے، یہ بہت بہترین سکن کیئر چیزیں ہیں، ان کو آپ اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اس کے علاوہ صفائی کا خیال رکھیں، اور پانی آپ زیادہ جب پئیں گے تو آپ کا چہرہ آٹومیٹکلی جو ہے نا صاف ستھرا بھی لگے گا اور آپ کے چہرے پر گلو بھی آئے گا۔ پانی اتنی اچھی چیز ہے کہ جس کو ہم نے پس پش ڈالا ہوا ہے، اور ہم باہر کی جو چیزیں ہیں ان کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، کریموں کو زیادہ ترجیح دے رہے ہوتے ہیں۔ کریمز اور پارلرز پر ہزاروں روپے نہ لگائیں، ان کو لگانے کے بجائے اپنی روٹین جو ہے نا اس طرح کی بنا لیں، اپنی تھوڑی سی محنت کر لیں، تھوڑا سا دماغ لگا لیں، تھوڑی سی عقل اپنے اندر ڈال لیں اور انہی چیزوں پر آپ قائم رہیں۔ مطلب ہفتے میں 2 یا 3 دفعہ آپ گھر کے جو فیس ماسک ہیں ان کو اپنے چہرے پر لگائیں۔ گھر میں دہی آتا ہے، آپ دہی لگائیں، جس طرح کی آپ کی اسکن ہے اس اسکن کے حوالے سے آپ کو خود پتہ ہوگا ڈرائی ہے یا آئلی اسکن ہے، اس طرح سے آپ اپنی جو ہے یوٹیوب پر فضول چیزیں دیکھنے کے بجائے، ریلز دیکھنے کے بجائے آپ ان چیزوں پر توجہ دیں کہ اپنے گھر میں بجٹ کے اندر رہتے ہوئے اپنا خیال اور بچوں کا خیال آپ کیسے رکھ سکتی ہیں۔ اسی طرح سے سب سے بڑی خوبصورتی جو ہوتی ہے نا وہ آپ کا صاف ستھرا گھر ہوتا ہے، اور آپ کی خوبصورتی کیا ہے؟ آپ کا کردار ہے، آپ کا خوش اخلاق ہونا ہے۔ اگر آپ بچوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آ رہے ہیں، کوئی آپ کے گھر میں آ گیا ہے، آپ کسی کے گھر میں چلی گئی ہیں، خوش اخلاقی سے پیش آ رہے ہیں، آپ کا اخلاق اچھا ہے، آپ کا کردار اچھا ہے، آپ کے رویہ اچھا ہے، تو یہی آپ کی سب سے بڑی خوبصورتی ہوتی ہے۔ بچوں کو بھی اچھی عادات سکھائیں تاکہ وہ بھی کفایت جاری اپنائیں۔ بچوں کو سکھایا کریں، بچوں کو بتایا کریں، جیسا کہ وہ اسٹیشنری وغیرہ لیتے ہیں، خریدتے ہیں، ان کو بتایا کریں کہ یہ اس طرح سے آپ نے اپنی پینسل کو اس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ بہت کنجوسی بھی نہ دکھائیں کہ بعض مائیں بہت زیادہ سختی کر جاتی ہیں کہ بچے اگر پینسل وغیرہ گم کر کے آ جاتے ہیں یا پھر وہ بہت زیادہ خرچ کر دیتے ہیں تو اس صورت میں ان کو مارا پیٹا جاتا ہے، تو یہ اس طرح نہ کریں۔ بچے معصوم ہوتے ہیں، لیکن ان کو طریقہ سکھائیں کہ بچوں اس طرح سے آپ نے پینسل اور ریزر اور شارپنر جو ہے وہ اس طرح سے آپ نے استعمال کرنا ہے، اپنی کاپیاں جو ہیں وہ کس طرح سے سنبھال کر رکھنی ہے، اور گھر کے سنبھالنے کے حوالے سے بھی بچوں کا صاف ستھرا گھر ان سے کام کروائیں، جیسے کہ دسترخوان وغیرہ جب لگتا ہے، کھانے کے جب برتن رکھے جاتے ہیں تو بچوں سے اٹھوائیں، بچوں سے بولیں کہ آپ نے دسترخوان صاف کرنا ہے، بچوں کی ڈیوٹیز وغیرہ لگائیں۔ اس طرح سے ان کے اندر بھی ایک چیز پیدا ہوگی کہ ہم نے صرف کھانا نہیں ہوتا بلکہ جہاں پر انسان رہتا ہے اس جگہ کو بھی صاف ستھرا کرنا، اور جن برتنوں میں انسان کھاتا ہے ان کو بھی صاف ستھرا رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے بچوں کو اپنی صفائی کے بارے میں بھی ان کو سکھایا کریں کہ بھئی بچوں آپ نے اپنا خیال کیسے رکھنا ہے، اپنی صفائی ستھرائی کیسے رکھنی ہے۔
اس کے لیے کوشش یہ کیا کریں کہ اگر بچے بہت چھوٹے ہیں، خود نہا نہیں سکتے، تو ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ ان کو صابن اور ساتھ میں جو بھی ہو آپ دے دیں ان کو، اور پانی کی بالٹی ان کے پاس رکھ دیں اور ان سے بولیں کہ بچوں اپنے ہاتھ اور پاؤں کو اس طرح سے آپ نے رگڑ رگڑ کر صاف کرنا ہے، دھونا ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم نے صفائی اپنی کیسے رکھنی ہے۔ بعض بچے ہوتے ہیں کھیلتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے پاؤں بہت زیادہ خراب ہوئے ہوتے ہیں، بہت زیادہ میل وغیرہ ہوتی ہیں، تو جب مائیں نہلاتی ہیں تو اس وقت ہی ان کو جو ہے نا وہ صاف کرتی ہیں۔ بہت پتے کی بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ مائیں ہی اکثر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو خود نہا نہیں سکتے ان کو نہلاتی ہیں، صاف ستھرا کرتی ہیں، لیکن بچوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں، اپنے ناخن کس طرح سے صاف ستھرے رکھنے ہیں۔ اس طرح ان کے اندر شعور پیدا ہوگا، کم عمری میں ہی وہ سیکھ جائیں گے۔ اور گھر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ان کو یہ سکھایا جائے، جب بچوں اٹھا کرو اپنا کمبل، چاہے وہ ٹیڑھا میڑھا طے کرتے ہیں، جس طرح بھی کرتے ہیں نا، آپ ان کو کرنے دیں، تاکہ ان کے اندر ایک شعور پیدا ہو، بجائے اس کہ آپ موبائل ان کو دے دیں اور وہ اپنی مرضی سے چیزیں دیکھتے رہیں۔ آپ ان کو اچھی چیزیں دکھائیں جن میں اس طرح کے سبق ہوں، وہ سیکھیں، دوسرے بچوں کو دیکھ کر وہ سیکھیں کہ ہم نے اپنا خیال کیسے رکھنا ہے۔ اسی طرح سے خواتین خوبصورتی، مہنگے کپڑوں، میک اپ یا پارلر کی چمک دمک جو ہے نا، اس کو دیکھ کر یہ سمجھتی ہیں کہ خوبصورتی انہی چیزوں میں ہے۔ اصل خوبصورتی سادگی ہے، وقار ہے اور سمجھداری ہے۔ کم بجٹ میں بھی آپ اپنی شخصیت کو پرکشش بنا سکتے ہیں، عزت دار بنا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ سیونگ صرف پیسے بچانا نہیں ہوتا، عزت اور سکون بچانا بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ٹپس پسند آئی ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو ضرور فالو کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کو بھی لازمی بتائیے گا۔ اچھا سا کمنٹ بھی کر دیجیے گا، ویڈیو پسند آئے لائک بھی ضرور کیجیے گا، تاکہ میں آپ کے لیے اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو ولاگس ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی رہوں۔ اور یہاں پر الحمدللہ میرا یہ بن گیا ہے ساگ باتوں باتوں میں، اور یہ بہت مزے کا بنا تھا، ساتھ میں نے توے کی روٹیاں جو ہے بنائی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میرا ولاگ ضرور پسند آئے ہوگا، تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔